ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ نیکی اور احسان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر ایک دعویٰ تو کرتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، احسان جتلانے کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کائنات پر کس نے کن پر احسان کیا، اس کو جاننے کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، یمنون علیک، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے، قل، فرمائیے، لا تمنوا علی، مجھ پر مت احسان جتلاؤ، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان تم پر فرمایا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عرب کے بادیہ نشین، یعنی دیہاتی لوگ، مختلف قبائل رسول کریم علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر کہتے ہم نے اسلام قبول کیا، اور اپنے اسلام کا احسان رسول کریم علیہ السلام پر جتلاتے، اور پھر کہتے کہ دیکھیں ہم نے اسلام کو قبول کیا، لوگوں نے ہمارے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے، سوشل بائیکاٹ کر دیا، یہ ہوا اور وہ ہوا، اب آپ ہمیں اناج دیں نا، اب آپ ہمیں سواریاں دیں نا۔ قرآن مجید نے ان کی ان باتوں کو سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں بیان کیا، یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، محبوب فرمائیے مجھ پر تم اپنے احسان نہ جتلاؤ کہ تم نے اسلام کو قبول کیا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، کیا؟ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، اس نے تمہیں دوزخ سے بچا لیا۔ اگر اللہ احسان نہ کرتا، تم بدی کی راہ پر رہتے، تم کفر میں رہتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ تمہاری آخرت کا انجام کیا ہوتا؟ دوزخ، عذاب، جہنم۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے توفیقات کے دروازے کھول دیے۔ جب اس نے توفیقات کے دروازے کھول دیے تو تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے، ز انعام و فضل او نہ معطل گزاشتت، اور اس نے تجھے اپنے انعام و احسان سے محروم نہیں کیا۔ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، یہ احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے۔ منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، بلکہ اس کا احسان سمجھ، اس کا احسان سمجھ کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ گویا ایمان اگر قبول کر لیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق کا دروازہ کھولا ہے۔ اگر وہ نہ کھولتا تو تم ایمان کی راہ میں نہ آ سکتے، نیکی کی راہ میں نہ آ سکتے۔ گویا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جن کو اللہ نے اسلام سے نواز دیا، ان کو ہما دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسلام کے نور سے ہمیں منور فرمایا ہے۔ آیہ کریمہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام قبول کر کے کوئی کسی پہ احسان نہیں جتلاتا، بلکہ اس پر
اللہ کا احسان ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آیت سکھاتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان سچے ہیں، سچے لوگ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔